تو صحابہ نبی کی محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے، ورنہ اگر صحابہ یہ قربانی نہ دیتے نبی کی بات کو لے کر، پیغام کو لے کر، تو اسلام تو پھر حجاز تک ہی محسوس رہ جاتا نا جی۔ آخری نبی جہاں آئے وہاں تک دین لائے، لیکن دنیا کے چپے چپے میں اگر اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی بات پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے اپنی زندگی جو ہے پیش کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے لیے۔ تو ان شخصیات میں ایک شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی دور خلافت 65 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ نے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا، اور سب سے پہلے جو سمندری جنگ ہوتی ہے اس جنگ کے لیے سب سے پہلے جو بیڑا بنایا تھا وہ بنانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خصوصیات جو ان کے اندر اللہ نے ان کو عطا کی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج یہ ایمان والوں کے وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ورنہ یاد رکھنا، کوئی ایسا عمل آج کے مسلمان ایمان والے نے نہیں چھوڑا جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہیں بنتی اور ہم زمین میں دھنس جانے کا باعث نہ بنتے ہوں۔ یہ بات اپنے دلوں میں اور اپنے خانوں میں بٹھا لو کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آج ہم اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ہمارا وجود برقرار ہے۔ ورنہ قرآن اٹھا کے دیکھو، قوم سمود دیکھو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے، قوم لوط کو دیکھو، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے برباد کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ایسی سزا دی، رات کو سوئے ہوئے تھے انسانی شکلوں میں، اور جب صبح کو اٹھے تو بندر اور خنزیر جیسی ان کی شکلیں بنی ہوئی تھی۔ اور یہ بندر اور سور جیسی شکلوں کا بننا کس بات پہ تھا؟ قرآن نے بتایا ہے، صرف پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ایک دن جو ہے مچھلی جو ہے تم نے اس کا شکار وغیرہ نہیں کرنا، اس کو نہیں پکڑنا۔ اب اللہ چونکہ آزمائش بھیجی تھی، دیکھنا تھا حکم کو کون پورا کرتا تھا۔ جس دن روکا ہوا تھا اس دن مچھلی زیادہ آیا کرتی تھی، انہوں نے نافرمانی کر دی، انہوں نے جس دن شکار کرنے کا وعدہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا اس دن بھی کر لیا۔ اس ایک حکم عدولی کے اوپر اللہ نے سور اور بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ مجھ سمیت کہ کتنے احکام اور نافرمانی اللہ کی کرتے ہو جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک کیا داڑھی والے اور کیا داڑھی کے بغیر، اور کیا نمازی اور کیا غیر نمازی، اور کیا امیر اور کیا غریب۔ ایمانداری سے بتاؤ، اپنے معاشرے کا محے کر اور اپنا احتساب کر کے بتاؤ، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کتنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے؟ بتاؤ کبھی شکلیں مسخ ہوئی ہیں؟ اگر شکلیں مسخ نہیں ہوئی تو اس میں دو وجوہات ہیں، یاد رکھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تم سے محبت بہت کرتا ہے، اور تمہاری اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس چیز سے نا آشنا ہیں کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو جب گناہ کر لیتے ہو، میں کر لیتا ہوں، آپ کر لیتے ہیں، کوئی کر لیتا ہے، ہاتھ کا گناہ، آنکھ کا گناہ، زبان پاؤں کا گناہ، تم نے اس کی محبت دیکھنی ہو تو گناہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو، میں نے آنکھ کا گناہ کیا تھا، میری آنکھ کو اس نے بے نور تو نہیں کیا؟ کبھی سوچو بیٹھ کے۔ میں نے ہاتھ کا گناہ کیا تھا، اپاہج تو نہیں مجھے کیا؟
گناہ کرنے کے بعد یہ سوچو، جب تم یہ سوچ لو گے پھر تمہارا ضمیر تمہیں آواز دے گا ہاں وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک تو اس کی محبت کی وجہ ہے کہ ہم سور اور خنزیر نہیں بنتے، اور ایک وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپنی امت کے ساتھ محبت اور رونا دھونا اور دعائیں جو اللہ نے قبول کر لی تھی۔ کبھی تم حجۃ الوداع کا یعنی جو آپ کا حج تھا اس کو کبھی پڑھو حدیث کی کتب کے اندر، کس لجاجت اور کس سوز کے ساتھ، کس درد کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر میرا محبوب اپنی بعد والی امت کے لیے اور موجودہ امت کے لیے جو اس وقت موجود تھی کتنا رو رو کے دعائیں کرتا تھا، تمہارے کلیجے پھٹ جائے۔ جب میرا اور تمہارا وجود بھی نہیں تھا، میرے اور تمہارے آباء و اجداد کا وجود نہیں تھا، اس وقت میرے اور تمہارے لیے وہ آنسو بہاتا تھا۔ یہ صرف اس کے آنسو بہانے کی برکت ہے کہ آج ہم بچے پڑ رہے ہیں۔ جہاں میرے نبی کے بہت احسان ہیں اپنی امت پر، سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ یا اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ، دعا کر کے نام لے کے کہا یا اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، ورنہ آج دیکھ لیتے تم اگر اللہ گناہ پہ گرفت کرنا شروع کر دیتا، جس کی آنکھ بے حیا ہوگی فوراً گرفت ہوگی، صبح کو بے نور ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا یہ آنکھ کا خائن اور بے حیا آدمی تھا۔ تمہیں اس کی محبت کی سمجھ نہیں آتی۔